الرحمن الرحيم. وعن بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه۔ حضرت بلال ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ مزینہ کے سردار، مدینہ منورہ کے رہائشی، ایک تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ تو الگ ہیں، لیکن ایک دوسرے صحابی ہیں جو حضرت بلال ابن الحارث المزنی کے نام سے مشہور ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ میں ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر قبیلہ مزینہ کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا۔ جنگوں کے دوران ہر قبیلے کا اپنا اپنا جھنڈا ہوا کرتا تھا۔ یہ قبیلہ مزینہ کے جھنڈا اور علم بردار تھے حضرت بلال ابن الحارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من الخیر ما يعلم مبلغها، کہ کبھی آدمی اپنی زبان سے خیر کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے، ما يعلم مبلغها، بولنے والے کو اس جملے کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا اونچا کلمہ اس نے کہا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کو چونکہ علم ہے، اس لیے یکتب اللہ لہ بہا رضوانہ الی یوم یلقاہ، اللہ اس ایک کلمے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اپنی خوشنودی اور اپنی رضا اس آدمی کے لیے لکھ دیتے ہیں، الی یوم یلقاہ، یعنی اس دن تک کے لیے لکھ دیتے ہیں جس دن ہر شخص اپنے رب سے ملاقات کرے گا قیامت تک۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ، اور کبھی کبھار آدمی اپنی زبان سے شر پر مبنی ایک ایسا کلمہ زبان سے کہہ دیتا ہے، مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا، کہ اس کو اس کی خطرناکی کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر خطرناک جملہ اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا۔ یکتب اللہ بہا علیہ سخطہ الی یوم یلقاہ، لیکن اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی اس آدمی کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی زبان سے نکالتا ہے، یا تو وہ اللہ کی خوشنودی کو لانے کا باعث بنتا ہے، اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے، یا یہ کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث و سبب بنتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ زبان سے نکلنے والا بول یا زبان سے نکلنے والا کلمہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہو، کوئی اس کی بحث پرس نہیں ہوگی، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم دنیا میں بے خبر ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کوئی نہیں پوچھے گا، کسی کو کچھ کہہ دیں، کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیں، کسی پر کچھ بھی الزام تراشی کر لیں، یہ دنیا میں امن تو ہو سکتا ہے، اس سے دنیا میں وہ بے خوف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ کلمہ یا تو اس کے لیے جنت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بنتا ہے یا اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اللہ جل شانہ سورہ قاف کے اندر فرماتے ہیں ما يلفظ من قول، ایک لفظ بھی آدمی منہ سے نکالتا ہے، الا لديه رقیب عتید، ایک سخت قسم کا محافظ سامنے موجود ہوتا ہے جو اس کے بول کو محفوظ کر لیتا ہے۔ جس طرح کی دنیا میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، ایک ایک کلمہ آپ کی ریکارڈ ہو جاتی ہے، ایک ایک بات ریکارڈ ہو جاتی ہے، جو کچھ کہا ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ کے مقرر یہ فرشتے ہیں جو آپ کے ہر بول کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مقرر کردہ فرشتوں کی پہنچ سے دور ہو۔ ایک ایک حرکت آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، ایک ایک حرکت کی ویڈیو بن رہی ہے، ایک ایک بول محفوظ ہو رہا ہے۔ کل قیامت والے دن
اللہ سب کے سامنے ہماری اول سے لے کر آخر تک ایک ایک حرکت کی ویڈیو چلوا دیں گے. اس وقت کا انسان تصور کر لے کہ کیا میری عادات، میرے خصائل، میری حرکات ایسی ہیں جو سب کے سامنے آ سکے، سب دیکھ سکیں اور میں شرمندہ نہ ہو سکوں. اس لیے اس دن کو سامنے رکھ کر ایک لفظ بھی منہ سے نکالنا ہو تو اس دن کو سامنے رکھ کر نکالیں، ایک حرکت بھی کرنی ہو تو اس دن کو سامنے رکھ کر اس حرکت کا ارتکاب کیجیے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو. جس طرح ہم کسی ایریا سے گزرے اور وہاں لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو آدمی محتاط ہو جاتا. ایسے ہی اللہ جل شانہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے ہماری خلوت کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری تنہائی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری جلوت کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری مجلسوں اور بیٹھکوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. ایک ایک چیز سے اللہ واقف ہے. اس لیے کچھ بولتے ہوئے پہلے اپنی آخرت کو سوچ. فرمایا کہ ایک لفظ بھی آدمی زبان سے نکالتا ہے، بس اوقات وہ خیر کا کلمہ ہوتا ہے، لیکن آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا اونچا کلمہ کہہ دیا. وہ اس کے اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کے یہاں اس کے اخلاص کی وجہ سے اس بول کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور نتیجہ کیا ملتا ہے کہ یکتب اللہ بہا رضوانہ الی یوم یلقاہ، اللہ قیامت تک کے لیے اپنی خوشنودی، اپنی رضا لکھ دیتے ہیں. اللہ کا اپنی رضا اور خوشنودی کو لکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ زندہ جب تک وہ ہے خیر کی اور بھلائی کی توفیق دیتے رہتے. یہ اللہ کی رضا کی علامت ہوتی. مسجد میں آنا، 2 رکعت کا پڑھنا، اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکنا، یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے. جب رب ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو لقمہ نہیں چھینتا، رزق نہیں چھینتا، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. تو سجدوں کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل، اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے. اللہ جل شانہ جب بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو عبادات، طاعات اور نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے. اور پھر مرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی یہ ہوتی ہے کہ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، نور کا باعث بنتی ہے. اور پھر مرنے کے بعد پھر جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی. اور کبھی شر پر مبنی، برائی پر مبنی کوئی کلمہ آدمی زبان سے نکالتا ہے، آدمی کو اس کی خطرناکی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اس بول کی وجہ سے اس کی نحوستی ہوتی ہے. اللہ تعالی قیامت اس کے لیے اپنی ناراضگی کو لکھ دیتے ہیں، اپنے غصے کو لکھ دیتے ہیں. اور پھر اللہ کی ناراضگی یہی ہوتی ہے کہ جب تک دنیا میں زندہ ہے عبادات و طاعات کی توفیق چھین لی جاتی ہے، نیکی کی توفیق اس سے اٹھا لی جاتی ہے. اور پھر دنیا سے چلا جائے، مر جائے تو قبر اس کے لیے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے. اور اس کے کنارے آپس میں ایسے مل جاتے ہیں کہ مرنے والے مدفون شخص کی دونوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، جس طرح کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. اور پھر اٹھائے جانے کے بعد، قبر سے اٹھائے جانے کے بعد اللہ کی ناراضگی آدمی کے جہنم میں داخلے کا باعث بنتی. حاصل پوری حدیث کا یہ ہے کہ انسان کوئی بھی لفظ بول منہ سے نکالتے ہوئے اپنی آخرت کو ضرور سوچے کہ کیا میں پہلے یہ تو سوچ لیں کہ اگر دنیا کی کسی عدالت میں مجھے اس کو ثابت کرنے کا موقع مل جائے تو کیا میں اپنی اس بات کو ثابت کر سکوں گا. اگر یہ یقین ہے اس کے کہ میں دنیا کی عدالتوں میں گواہوں کے ذریعے ثابت کر سکوں گا تو پھر امید ہے کہ وہ آخرت کی عدالت میں بھی ثابت کر سکے. لیکن جو شخص دنیا کی عدالت میں اپنی کسی بات کو ثابت نہ کر سکتا ہو، وہ کل قیامت والے دن بڑی عدالت میں جو اللہ کے سامنے لگے گی، جو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، اس عدالت میں اپنی بات کو کیسے ثابت کر سکتا. اس لیے کوئی بھی بول، کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی جملہ اور لفظ زبان سے نکالتے ہوئے آدمی اپنی آخرت کو ضرور سامنے رکھے کہ یا تو یہ کلمہ میرے لیے اللہ کی رضا لا سکتا ہے یا تو اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ بن سکتا.
الله جل شأنه ملك التوفيق نصيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين.